تو فائنلی میں نے اپنی ٹاکسک جاب چھوڑ دی۔ جب ہمیں لگے ہماری مینٹل ہیلتھ اجازت نہیں دے رہی، جب ہمیں لگے کہ ہمارے پرسنل ریلیشن ہماری جاب کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جب آپ پریشر ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوں تو آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے اور سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ فائنلی 7 سال کے بعد میں نے اپنی جاب چھوڑ دی۔ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ سے اپنے آپ کو میں نے نکال لیا۔ ریزن بہت ساری ہیں جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گی کہ کیا کیا ریزن تھی جن کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے فائنلی جاب چھوڑ دی۔ مطلب میری مینٹل ہیلتھ اتنی لیول کی جب خراب ہوئی نا کہ بس اب میرے برداشت سے باہر ہو گیا، تو میں نے 7 سال کے بعد بغیر کسی بیک اپ پلان کے اپنی جو ہے وہ جاب چھوڑ دی۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ایز اے ٹیچر کام کرتی تھی اور میں نے 23 سال کی عمر میں اپنی جاب سٹارٹ کی تھی۔ اور مجھے لگتا ہے جو ٹیچنگ پروفیشن ہے اس کو پہلے بہت ایک رسپیکٹفل وے میں دیکھا جاتا تھا، بہت رسپیکٹ کی جاتی تھی، لیکن اب جو پرائیویٹ اسکول کے جو ٹیچرز ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ ان کو ٹیچر نہیں، ان کو بولنا چاہیے کہ وہ ایک دہاڑی پہ جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں ٹیچر نہیں، ایک جو ہے وہ مزدور سمجھا جاتا ہے اور گدھوں کی طرح ان کے اوپر جو ہے وہ کام ڈالا جاتا ہے، اور نہ ان کی کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے بچوں کے آگے، نہ پیرنٹس کے آگے، اور نہ ٹیچر کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے اسکول والوں کے سامنے۔ تو بہت مطلب میں کہتی ہوں کہ آج کل پرائیویٹ ٹیچر جو جاب کرتی ہے نا، اس کو تو میں کہتی ہوں سلام ہے، اس کو تو میں کہتی ہوں کوئی ایوارڈ دینا چاہیے کہ جس مینٹل ہیلتھ سے وہ گزرتی ہے، یا جو ابھی بھی جاب کر رہے ہیں جو اس چیز سے گزر رہے ہیں، میں ان کو جو ہے نا سلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت ہی ٹف ہو گیا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم پڑھانا نہیں چاہتے یا اس طرح، ہم پڑھانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اس حساب سے جو ہے وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی جیسے باقی کنٹریز میں ایک ٹیچر کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، اس کی کیا رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے، کیا اس کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں ایک پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر کو وہ رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ میری جو ریزن تھی جاب چھوڑنے کی وہ بہت ساری تھی کہ آپ کی جو ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ فضول باتیں نکال کے آپ کی سیلری سے جو ہے وہ ڈیڈکشن کی جاتی تھی، آپ کی سیلری کاٹ لی جاتی تھی۔ میری سیلری جب میں نے جاب سٹارٹ کی تھی تو 9,000 سے سٹارٹ کی تھی، اور ابھی جب میں نے جاب چھوڑی تو 15,000 تھی میری سیلری۔ تو اس میں سے آپ کی نا فضول باتوں پہ اگر آپ اسکول 2 منٹ لیٹ ہو گئے، مینس کہ انہی کی ٹرانسپورٹ میں اگر آپ 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو آپ کی سیلری میں سے کاٹ لیا جاتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اردو کا ایک ورڈ بولو اس پہ بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کی سیلری کاٹ لی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ بچوں کی کاپیز چیک ہونے کے لیے جاتی ہے تو مجھے جو پرابلم تھی کہ اگر ایک بچہ ایک ہفتے سے اسکول نہیں آ رہا یا 2 ہفتے سے اسکول نہیں آ رہا تو اس کا جو پریویس کام ہے اس کو وہ کمپلیٹ کروانے میں ظاہر سی بات ہے ایک ٹائم لگتا ہے۔ ایک دن میں اگر آپ 1 مہینے کا کام یا 2 ہفتے کا کام آپ 2 دن میں کمپلیٹ نہیں کروا سکتے، وہ بھی ٹیچر نے کروانا ہو اور گھر والوں نے نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ میں کروں گی اور بچہ 1 مہینے کی چھٹیوں کا کام جو ہے وہ 2 دن میں کر لے۔ اس پہ بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے ایکسپلینیشن لیٹر دے دیا جاتا ہے، اور وہ جو ایکسپلینیشن لیٹر آپ کو جو دیا جاتا ہے اس میں آپ کا وہ آپ کے فائل میں لگتا ہے، وہ جو آپ کی اس پروفائل پہ بیڈ امیج ڈالتا ہے۔ تو اس طرح کی فضول چیزیں بھی جو جس میں ٹیچر کا کچھ کردار ہی نہیں ہے، کچھ اس کی غلطی نہیں ہے، وہ چیزیں بھی اس پہ ڈال دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ جو یہ پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں یہاں پہ بہت پالیٹکس ہوتی ہے، اور میری جس طرح کی نیچر ہے نا، مجھے نا یہ میں اپنی محنت کرنا، اپنے کام سے کام رکھنا، اور یہ جو ایک اردو کا ورڈ یوز ہوتا ہے چاپلوسی، مجھے وہ نہیں کرنے آتی۔ میں اپنا ایمانداری سے کام کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز میں ایمانداری بہت ضروری ہے اور حلال کمانا چاہیے۔ تو لوگ نا ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، لیکن مجھے ہوتا ہے کہ مجھے جس چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں میں نے اس میں اپنا 100% دینا ہے۔ جو میری ریزن تھی جاب چھوڑنے کی، جس نے میری مینٹل ہیلتھ کو بالکل ہی مطلب میرا وہ کہتے ہیں نا آپ کا لیول اینڈ ہو جاتا ہے کہ بس اب آپ کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، تو پھر میں نے نا وہ چھوڑ نیکسٹ ڈے گئی نہیں جاب پہ۔ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ کچھ ٹیچرز کا گروپ تھا، وہ ہر انسان کہتا ہے کہ میں اپنی فرینڈ کو کسی طریقے سے جاب کروا دوں، تو وہ نا گیمز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا، میں جو ہے وہ دوسری کلاسز کی ٹیچر تھی، لیکن میرا ایک ارینج لیکچر جان کے لگایا گیا اور مجھے چھوٹی جو کلاسز ہوتی ہیں وہ 3 کلاسز دے دی گئیں، پلے گروپ، نرسری، پریپ، اور ان کو بولا کہ آپ نے اس میں کام بھی کروانا، اور ایک چھوٹا سا روم اور گرمی اور وہ بچے چھوٹے چھوٹے اور اس میں سے کچھ اسٹوڈنٹ نیو بھی آئے ہوئے تھے، اور کام بھی کروانا اور ان کو مطلب کرنا، وہ جان کے اس طرح کی سچویشن وہ کریٹ کی۔ اور پھر ایک بچی کی جو ہے وہ طبیعت بھی خراب ہوئی، اور میں نے جو ہے وہ ساتھ میں جو آیا ہوتی ہے کام کرنے والی ان کو بھیجا کہ بھئی اس بچی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو اس کو اگر آپ باہر لے جائیں، ان سے پوچھیں پرنسپل سے، وائس پرنسپل سے، تو میں جو ہے پھر باقیوں کا کام کروا لوں۔
تو انہوں نے کہا نہیں اس کو ادھر ہی رکھنا ہے، اور اس بچے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، تو وہ میری نا دماغی حالت اس طرح وہ انہوں نے کی کہ نیکسٹ ڈے میں نہیں آئی، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس بچے کو کچھ سانس کا پرابلم بھی تھا، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے جان کے یہ سچویشن کریٹ کی تھی کہ میں خود ہی جاب چھوڑ کے چلی جاؤں۔ تو مطلب اس طرح کی پالیٹکس ہوتی ہے، تو میں نے چھوڑ دی، میں ابھی شکر کرتی ہوں کہ میں نے چھوڑ دی، مجھے یہ پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ اور میں بھی اگر بھی سوچوں نا تو مجھے لگتا ہے میں نے اپنی زندگی کے 7 سال جو ہے یہ پرائیویٹ اسکول میں جاب کر کے ضائع کر دی۔ آپ کی نہ کوئی لرننگ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کی صرف مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جو بھی پرائیویٹ جاب کر رہے ہوں گے، وہ میری ان سب باتوں سے ایگری کریں گے کہ وہاں پہ کس طرح سے ٹیچر کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے، نہ سیلری صحیح سے دی جاتی ہے، اور آپ کی دماغی حالت بہت بہت خراب کی جاتی ہے۔ لیکن میں نے دیر سے فیصلہ کیا، لیکن میں ابھی بہت خوش ہوں کہ میں اس ٹاکسک انوائرمنٹ سے نکل آئی ہوں، اور ابھی میں اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہی ہوں کہ جو 7 سال میں میری جو مینٹل ہیلتھ کا جو کباڑہ نکالا ہے ان پرائیویٹ اسکول والوں نے، وہ میں اب اپنا ٹھیک کر رہی ہوں۔ اور میں جو پرائیویٹ اسکول میں کام کر رہی ہے، میں سب کو بولوں گی کہ آپ اپنے بارے میں اور بھی کچھ سوچیں، کچھ اچھا سوچیں، کچھ ایسی اسکل سیکھ لیں جس میں جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے ایشوز سے نہ گزرنا پڑے، آپ کی مینٹل ہیلتھ نہ خراب ہو، آپ کو ہیلتھ ایشوز نہ ہو۔ مجھے تو ہیلتھ ایشوز بھی شروع ہو گئے ہیں اس وجہ سے، تو میں نے کہا میں اپنی سٹوری بھی بتاؤں، اور میں بولوں کہ جو لوگ اس چیز سے گزرے ہیں آپ اپنے آپ کو سزا مت دیں۔ میں اب پچھتاتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے 7 سال کیوں ضائع کیے، کاش کہ میں اس میں کچھ اور کر لیتی۔ آپ ٹیوشن پڑھا لیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ ٹیوشن پڑھا لیں، وہ زیادہ پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرنے سے اچھا کہ آپ ٹیوشن پڑھا لیں۔ میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ وہاں آپ کی پرسنل گروتھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آپ کو مینٹلی کوئی ایشوز بھی نہیں ہوتے، آپ سکون میں رہتے ہیں۔ تو یہ میرا سب کے لیے مشورہ ہے، اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جب ہمیں لگے ہماری مینٹل ہیلتھ اجازت نہیں دے رہی، جب ہمیں لگے کہ ہمارے پرسنل ریلیشن ہماری جاب کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جب آپ پریشر ہینڈل نہیں کر پا رہے، تو آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے اور سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کو نیو اپرچونیٹیز بھی مل جاتی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے راستہ بھی نکال دیتا ہے۔ تو میں یہی بولوں گی کہ آپ ان پرائیویٹ اسکول کے چکر میں جو ہے وہ اپنی مینٹل ہیلتھ نہ خراب کریں، اور اس سے اچھا آپ کوئی اسکل سیکھ لیں یا آپ ٹیوشن پڑھا لیں۔ تو سب لڑکیوں کو میں یہی مشورہ دوں گی کہ جس سچویشن سے میں گزری ہوں آپ لوگ مت گزریں۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی ایسی ٹاکسک جاب سے گزرا ہے یا کوئی ایکسپیرینس ہے تو مجھے کامنٹ باکس میں اپنی سٹوری ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔